ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا۔ قرآن پاک میں 5 چیزوں کے متعلق آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جبکہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ عطا محمد صاحب، اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں ہیں۔ قرآن میں یہ جو 5 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی آخری آیات ہیں، یہ ایک علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن کا ایک طریقہ تکلم ہے، قرآن کا ایک انداز ہے۔ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ جزیات کا مطلب یہ ہے کہ مثالیں بیان کرتا ہے، اور ان مثالوں سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی، بلکہ اس سے قانون اور ضابطہ بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ جب بھی ہم کو کوئی نالج حاصل ہوتی ہے نا، تو نالج ہمیں خود بخود تو نہیں حاصل ہو جاتی، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، سننے سے پتہ چلتا ہے، سوچنے سے نالج حاصل ہوتی ہے، اور سائنسی آلات استعمال کرنے سے نالج حاصل ہوتی ہے۔ تو غیب کہتے ہیں اس علم کو جن میں آپ کے پاس وہ سورس آف نالج نہ ہو، پھر آپ کسی علم پر مطلع ہو جائیں۔ جیسے کل کیا ہوگا، اب آپ کے پاس کوئی سورس آف نالج ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ علم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو آپ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو محکمہ موسمیات والا آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی بادل آ رہے ہیں اتنی کلومیٹر کی رفتار سے اور ہوائوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل بارش ہوگی، تو انہوں نے تو آلات کے ذریعے بتا دیا نا، تو یہ غیب رہا نہیں ہے۔ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں یہ 5 چیزیں ایسی تھیں جو غیب سمجھی جاتی تھیں، کیونکہ کوئی آلات دریافت نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں جھانک کے دیکھا جائے کیا ہے، اور بارش کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا، زندگی کا پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پھانسی سنا دی گئی ہے اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ کل آپ کی ڈیتھ ہے، تو وہ تو بتا سکتا ہے کہ کل میں مر جاؤں گا۔ صبح پوچھا جاتا ہے کہ آخری خواہش بتاؤ، اس لیے پوچھا جاتا ہے نا کہ آج آپ نے مرنا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ آج میں نے مرنا ہے، تمام اپیلیں میری مسترد ہو گئی ہیں۔ لیکن وہ جو اس کو موت کا علم ہوا ہے وہ ذرائع سے ہوا ہے، لوگوں نے بتایا ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، جج کا فیصلہ ہے، ان تمام چیزوں سے۔ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل مرنا ہے کہ پرسوں مرنا ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہماری موت کا کیا وقت متعین ہے۔ تو اسباب کے بغیر علم یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کسی سورس آف نالج کا محتاج نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے۔ تو اللہ میاں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ مثالیں دی ہیں جو اس زمانے میں غیب